بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور آپ کے بہت ہی پسندیدہ اسکالر جناب شجاع الدین شیخ حاضر خدمت ہیں۔ سیرت النبی کے حوالے سے آپ نے پچھلا پروگرام جو ہے ملاحظہ فرمایا، 476واں پروگرام تھا۔ وہ 476 کا مطلب ہے کہ کئی سال ہو گئے ہمیں اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے، لیکن یہ موضوع قیامت تک کے لیے ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے بعد شاید پھر کوئی اور اس پر گفتگو کرے، اس کے بعد کوئی اور گفتگو کرے، موضوع ختم نہیں ہوگا، سلسلہ جاری رہے گا۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہر زمانے کے انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ زمانے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، لیکن بنیادیات اپنی جگہ موجود رہتی ہیں۔ جدت کا تعلق روایت سے ہوتا ہے، روایت جو ہے وہ بنیاد ہے اور جدت جو ہے وہ اس کی شاخیں ہیں۔ تو جتنے بھی دور جدید ہوتا جائے گا، رسول اللہ کی سیرت طیبہ کے پہلو اتنے ہی واضح بھی ہوں گے اور اتنے ہی ان کی ضرورت بھی پیش آتی رہے گی۔ آج کا جو پیچیدہ زمانہ ہے، اس میں رسول اللہ کی سیرت کی ضرورت گزشتہ کل کے مقابلے میں زیادہ ہو گئی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا کہ تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے۔ پچھلا جو پروگرام تھا ہمارا، اس پروگرام میں حقوق العباد کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، اس میں انفاق فی سبیل اللہ کی بات ہوئی تھی، اور سورہ زاریات کی بات ہوئی تھی، انسان کی کمائی میں دوسروں کا حق ہے۔ اور شجاع صاحب نے اس پر گفتگو بھی فرمائی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، اور ہمیں رزق میں اپنے جو کچھ اللہ کی طرف سے دیا گیا اس میں دوسروں کا حق جو ہے محفوظ کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بات ہوئی تھی، میں مختصر ایک جملہ صرف کہوں تاکہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آ جائے، کہ یہ بھی بات ہوئی تھی کہ ہمارے جو کمزور ہیں جنہیں ہم دیتے ہیں، دراصل ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، ان کا احسان مند رہنا چاہیے کہ ان کا احسان ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہم سے لے لیا، ورنہ ہمارا مال پاک کیسے ہوتا؟ ہم ہاتھوں میں لیے پھر رہے ہوتے اور کوئی لینے والا نہیں ہوتا۔ تو وہ ان کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت سمجھنا چاہیے کہ ہمارے نعمت ہیں کہ ہم انہیں دیتے ہیں تو ہمارا مال پاک ہوتا ہے۔ شجاع صاحب کی طرف چلتے ہیں، پچھلے پروگرام کا ریکیپ لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسی مزاج آپ کے؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ بس اللہ کا شکر ہے۔ بہت سی باتیں ہوئی تھیں ہماری، اس میں یہ بھی 2 باتیں تھیں، اس پہ وہ سوالات بھی تھے 5 کہ کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی، لیکن میرے ذہن میں صرف یہی 2 باتیں۔ جزاک اللہ خیر، یہ 2 باتیں کافی باتیں ہیں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ نشستوں میں مستقل خدمت خلق کے تعلق سے کلام ہوتا رہا، اور گزشتہ جو ہمارا پروگرام تھا مجھے کچھ یاد آ رہا ہے کہ اس میں ہم نے کچھ آیات قرآنی کی روشنی میں انفاق فی سبیل اللہ پر کلام کیا، زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کیا جانا، اس پر ہم نے کلام کیا۔ سورۃ اللیل کی وہ آیات ہمارے سامنے آئی کہ جس میں تقدیر کے مسئلے کے تعلق سے ایک نقطہ حدیث میں حضور نے بیان فرما کر سورۃ اللیل کی آیات کی تلاوت فرمائی، اور اس میں ذکر آیا کہ جس نے مال دیا اور جس نے اپنے آپ کو جس نے سچائی کی تصدیق کی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، معاف کیجیے گا، جس نے مال خرچ کیا، تقوی کی روش اختیار کی اور سچائی کی تصدیق کی، آسان راستہ جنت کا اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، جس نے مال کو بچا بچا کر رکھا اور بخیل بنا رہا، کنجوس بنا رہا، خرچ نہ کیا اور بے پرواہ بنا رہا، اور جس نے سچائی کی تکذیب کر ڈالی، اس کو جھٹلا دیا، اس کے لیے مشکل راستے کو آسان کر دیا جائے گا، جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ تو خرچ کرنا یہ جنت کے راستے پر چل جانے اور چلتے چلے جانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جا بجا قرآن حکیم میں انفاق کا لفظ آتا ہے، زکوٰۃ کا لفظ آتا ہے، صدقات کا لفظ آتا ہے، قرض حسن کا لفظ آتا ہے، اور مال کے خرچ کا ذکر بھی بار بار قرآن حکیم میں کیا جاتا ہے۔ پھر ایک ذکر جو ابھی آپ نے اشارتاً بات کی ہے، سورہ ذاریات کا بڑا پیارا انداز ہے، وہاں پر ایمان والوں کی شان اور جنت والوں کی صفات کا بیان ہے، اور ان صفات کے بیان میں ذکر آتا ہے کہ للسائل والمحروم، حق و معلوم ہے، یعنی ان کے مالوں میں حصہ متعین موجود ہے، للسائل
والمحروم سوال کرنے والوں کے لیے بھی، محروم قسم کے لوگوں کے لیے بھی. یعنی یہ بات بھی ہم نے غالباً مجھے یاد پڑا کی تھی کہ ایسا نہیں کہ کچھ بچے گا تو اب میں راہ خدا میں خرچ کروں گا، نہیں، پہلے سے متعین ہے. جیسے بچوں کی اسکول کی فیس ہے، گھر کی گروسری کے آئٹمز ہیں، گھر میں یوٹیلیٹیز کے بلز آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، ان کا ایلوکیشن فکسڈ ہوتا ہے. ایمان والوں کی اور جنت والوں کی صفات کیا بیان ہو رہی ہیں؟ وفی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں حصہ متعین ہوتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے. باقی کچھ کم ہو جائے تو ہو جائے، باقی خرچے کم کرنا پڑ جائیں تو کم کر جائیں گے، لیکن راہ خدا میں جو خرچ کرنا ہے وہ حصہ کم نہیں ہوگا. پھر وہ حدیث بھی پیش کی گئی تھی کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا، اور سود کا انجام مفلسی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے سورہ البقرہ میں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ ربا کو، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. پھر وہ حدیث مبارک جس کا آپ نے اشارہ کیا بھی، اس پر بھی کلام ہوا تھا کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. آدمی گھر میں ماں باپ پر خرچ کرتا ہے جو بوڑھے ہوتے ہیں عام طور پر، یعنی اولاد جوان ہوگی تو ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرے، اپنی بیوی پر خرچ کرے، چھوٹے بچوں پر خرچ کرے، اور کوئی کسی کے دادا دادی وغیرہ ساتھ ہوں، کسی کے ساس سسر ساتھ ہوں، ان پر خرچ کرے. یہ سب کمزور ہیں جسمانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، تو ان سب پر خرچ کیا جانا. تو حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، تمہاری جو مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے. تو یہ وہ پہلو ہے جو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بار بار اس کو نمایاں فرماتا ہے. ایک اور نقطہ بھی ہے، وہ جو آپ نے اشارت ذکر فرمایا انٹرو میں، کہ جس کو دیا جائے اس کا شکریہ ادا کیا جائے. یعنی ایک تو انداز قرآن کا وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 میں، جس کا اشارہ پہلے ہو چکا، کہ وہ آتی ذی القربی حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ دار کو اس کا حق ادا کرو اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی. تمہیں اگر اللہ نے مالی وسعت زیادہ دی ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، بے شک تمہارا استحقاق اور حق نہیں ہے تمہارا، حق تو کسی چیز پہ بھی نہیں ہے ہمارا. ٹھیک. اب اگر تمہیں اللہ نے عطا فرمایا، تمہیں معاشی معاملات میں آسودگی عطا کر دی، دوسرے کو کمی رکھ دی، یہ امتحان ہے، کسی کو دے کر آزما رہے، کسی کو کم دے کر آزما رہے. اب تو تم جو ادا کرو اس کا حق اور اپنا فرض سمجھ کر ادا کرو. اتنی پیاری تربیت قرآن کرتا ہے کہ ذہن میں یہ بات آئے نا کہ میں نے کوئی احسان کیا، احسان نہیں کیا، اپنے فرض کو ادا کیا ہے. تو احساس ذمہ داری ہو بھی، اور سائن آف ریلیف اگر اس بات ہو تو اس بات کا ہو کہ میں نے اپنے فرض کو ادا کر ڈالا ہے. یہ وہ نقطہ جو قرآن حکیم تربیت ہماری کرنا چاہتا ہے. اور یہ بات اسلاف کے حوالے سے ہم نے اپنے اللہ کے نیک بندے اور ہمارے بزرگ جو گزر چکے ان کے حوالے سے، اسلاف کے حوالے سے ذکر کی گئی تھی. جب وہ کسی کو کھلاتے پلاتے مدد کرتے تو اس کا شکریہ ادا کرتے، اس کا شکریہ ادا کرتے کہ تیرا بھلا کہ تو ہے، تیرا بھلا کہ تو قبول کرتا ہے، ورنہ میں کیسے اپنے فرض کو ادا کرتا اور کیسے اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جو اجر ملنا ہے وہ حاصل کر پاتا اور سرخرو ہوتا. یہ تربیت کا انداز ہے جو قرآن ہمیں عطا کرتا ہے. اس حوالے سے پچھلی نشست میں ہم نے تفصیلاً کلام کیا تھا. ایک تو یہ کہ ہمارے جو کمزور ہیں جنہیں ہم دیتے ہیں یا جو لیتے ہیں، مگر زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، تو زکوٰۃ کے مستحقین کو زکوٰۃ دیتے وقت کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں دینے والا بنایا، اور دوبارہ شکر کرنا چاہیے کہ لینے والا بھی پیدا کیا، ورنہ ہم دیتے کسی اگر لینے والا نہ ہوتا. دونوں اللہ کے احسانات ہیں. اس نے ہمیں دینے والا بنایا، یہ اس کا احسان ہے، شکر ہے اس کا. اس نے لینے والے کو بھی ہمیں بھیجا ہے، یہ بھی اس کا شکر ہے. ہمارے ہاں ایک رواج بہت چلا بھی، چونکہ باتوں کے دوران مجھے اچانک خیال آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ گفتگو ہو جانی چاہیے. یہ جو انفاق کی قرآن میں آیات ہیں، اللہ کے راستے میں دیا کرو، اور جو انہوں نے حصہ مقرر کر رکھا وغیرہ وغیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں. ہمارے ہاں ایک عجیب و غریب قسم کا کلچر آ گیا جسے میں بہت عرصے سے محسوس کر رہا ہوں، اور خود اور اندر تکلیف بھی ہوتی ہے. ان آیات کو، ان احادیث مبارکہ کو کچھ پروفیشنل مانگنے والوں نے اپنے سلوگن بنا لیے ہیں. مطلب گاڑیوں پہ جو لوگ نکلتے ہیں، کچھ ویلفیئر ٹرسٹ والے بن گئے ہیں، کچھ مدرسوں والے ہیں جنہوں نے مدرسے، وہ لاؤڈ اسپیکر لگا کر یہ آیتیں پڑھتے ہیں، یہ حدیثیں پڑھتے ہیں اور چندے جمع کرتے ہیں. ایک تکلیف سی ہوتی ہے کہ کیا قرآن نے اچھا یہ مذہبی استحصال ہے لوگوں کا کہ جو لوگوں کو قرآن کی آیتیں سنا کے اور یہ کر کے ان سے پیسے لیے. ویسے ہی اللہ کے نام پہ مانگا جا سکتا ہے، لیکن یہ قرآن و حدیث کو سر عام اس طرح پڑھ کے بھیک مانگنا، خیرات، یہ فقیر بھی ہمارے کرتے ہیں، قرآن آیتیں پڑھ پڑھ کے بھیک مانگتے ہیں. یہ توہین نہیں ہے؟ بس اس میں خیال رکھنا چاہیے کہ
کوئی بھی ہم خدمت کا کام کریں، دین کی خدمت بھی اور مخلوق کی خدمت بھی، اس میں وقار کو ہمیشہ پیش نظر رکھا جائے۔ میں تو آگے بڑھ کر اس بات کی بھی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ ہمارے مساجد میں بھی جو جمعے کے موقع پر چندے کا ایک انداز مجھے ہوتا بہت ہے، تکلیف ہوتی ہے یہ اس بھی سے، وقار کے خلاف ہے۔ یہ انسلٹنگ ہے۔ جی، یعنی کیا بات کہ سب لوگ اللہ سے مانگنے آئے ہیں، بالکل صحیح، اور کبھی خطبہ اس میں اس لیے تاخیر ہو رہی ہے، نماز میں تاخیر اس لیے ہو رہی ہے کہ پہلے چندہ پورا ہو جائے۔ یہ کیا عجیب بات ہے۔ مسجد کے اخراجات پورے کرنے ہمیں خود کرنے اول چاہیے۔ تو نظام خلافت اگر قائم ہو، اسلامی ریاست اگر واقعتاً ہو، تو اس کا فرض ہے کہ وہ مساجد تعمیر بھی کرے اور اس کے امور کو چلائے بھی۔ یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کا کام نہیں ہے، یہ سرکاری کام ہے، سرکاری کام ہے، سرکاری کام۔ مسلم حکمرانوں کا کام ہے، اسلامی ریاست کا کام ہے۔ نظام خلافت قائم ہو تو اس کے تحت یہ سارے معاملات ہوں گے، لیکن بہرحال اگر نہیں ہے تو ہمیں مساجد تو تعمیر بھی کرنی ہے، مدارس تو چلانے ہیں، تو اس کا انداز باوقار ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کام میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ تو بس میں یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ باوقار انداز ہونا چاہیے۔ اب ایسا نہیں کہ گلی محلوں میں جو عام دوسرے لوگوں کا انداز ہوتا ہے وہ انداز ہم اللہ کے دین کی خدمت کے کاموں کے لیے اختیار کریں، تو یہ وقار کے بھی خلاف ہے، یہ سنجیدگی کے بھی خلاف ہے، یہ آداب کے بھی خلاف ہے۔ ہاں، جو کرنے کا کام وہ ہے کہ وعظ و نصیحت کا اہتمام ہونا چاہیے، ممبر سے ہونا چاہیے، مساجد میں ہونا چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے، لیکن انداز باوقار ہونا چاہیے۔ کم ہیں مگر ایسے بھی لوگ ہیں الحمدللہ مدارس میں بھی مساجد میں بھی جو عام چندوں کی اپیل کا انداز اختیار نہیں کرتے۔ ہمیں بھی اللہ نے توفیق دی، ہمارے استاد تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ادارے اور اجتماعیت کے لیے طے کر رکھا ہے کہ ہم عام چندوں کی اپیل والا راستہ اختیار نہیں کریں گے، لوگوں کی ذہن سازی کریں، بھئی تمہارا فرض ہے، تم نے اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے لگانا ہے، اس کے دین کے لیے، اور اپنے مال کو بھی لگانا ہے، پھر اس کے اندر سے آواز ذہنی اٹھے۔ تربیت ایسی ہونا کہ لوگ یہ محسوس کریں کہ یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری یہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے یہ کرنا۔ ہم کیبل کا بل دیتے ہیں مہینے میں، ہم بجلی کا بل دیتے ہیں، ہم وین والے کا بل دیتے ہیں، ہم بجلی کا بل دوسرے بل دیتے ہیں۔ ہم ایک چھوٹی سی اماؤنٹ مسجد کے نام کی بھی رکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے، یہ جس طرح فلاں کو جاتا ہے، اخبار والے کا جاتا ہے، ایک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ مسجد کا بھی وہ لوگ، چونکہ مسجد کے اخراجات ہیں، وہاں بجلی جلتی ہے، وہاں پانی کا بندوبست ہوتا ہے، وہ دنیا کے اور صفائی ستھرائی کا بندوبست ہوتا ہے، اخراجات تو ہوتے ہیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر آ کے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کروڑوں درود ہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت جو ہے وہ ہماری زندگیوں کے سنوار کا ذریعہ ہے۔ بات ہو رہی تھی انفاق فی سبیل اللہ پر، اور یہ جو تذکرہ ہوا کہ جناب دو چیزیں ہیں اس حوالے سے، دو مظاہر آتے ہیں اس مال کو خرچ کرنے میں، ایک ایثار ہے اور دوسرا مہمان نوازی ہے۔ اور یہ جو ایثار ہے یہ فیاضی کا آخری درجہ ہے۔ فیاضی تو یہ نا دے دیا کسی کو، دے دیا کسی کو، دے دیا کسی کو، سخاوت ہے، فیاضی ہے۔ ایثار کا معاملہ یہ ہے کہ ضرورت مند میں تھا لیکن دے اسے دیا، یہی صورتحال ہے۔ جی، یعنی اپنی حاجت کو بھی بھول کر دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کرنا۔ اور یہ مواخات کا رشتہ کیا تھا؟ صحابہ کرام انصار مدینہ نے جو کچھ پیش کیا مہاجرین کے لیے، اس کی بہترین مثال ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کا حوالہ کئی مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ سورۃ الحشر میں انصار مدینہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو ذکر قرآن یہ کرتا ہے وہ انداز ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ دین اسلام اور نبی اکرم علیہ السلام کی تعلیم وہ تربیت عطا کرتی ہے ہمیں، اللہ ہمیں اس کا مصداق بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پر بھی انہوں نے تفصیل سے کلام کیا کہ اپنے حصے تک کا دوسرے کو دینے کے لیے بندہ آمادہ ہو جائے، اور یہ انتہا درجہ ہے فیاضی کا، خرچ کرنے کا، دوسرے کے کام آنے کا، کہ بندہ ایثار کے درجے پر آئے کہ اپنے حصے کا بھی دوسرے کو دینے کے لیے تیار رہے، خواہ خود کتنا ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو۔ وہ جو گھر سے کھانا چلا تو ایک مشہور روایت کے مطابق 7
اور ایک روایت کے مطابق 12 گھروں سے چل کر اسی گھر میں وہ کھانا واپس آ گیا کہ جس گھر سے کھانا چلا تھا ہر گھر والے نے کہا نہیں دوسرا زیادہ ضرورت مند، نہیں وہ دوسرا زیادہ ضرورت مند، نہیں وہ میرے برابر والا زیادہ ضرورت مند۔ یہ بہترین مثال ہے اس مواخات کے رشتے میں خرچ کرنے والوں کی، انصار مدینہ کی، اور عموم کے اعتبار سے بھی انصار مدینہ کی یہ صفات قرآن کریم بیان کرتا ہے اور احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح طور پر ذکر فرمایا۔ ہم نے کسی ایک پروگرام میں یہ ذکر بھی کیا تھا کہ بھائی اگر اپنے حصے کا دوسرے کو نہیں دے سکتے اس کا حصہ نہ چھینو، وہ تو نہ چھینو، اتنا تو احسان اب ہمارے معاملات تو بہت دینا تو درکنار ہے، ہم تو دوسرے کے حصے پہ قبضہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ دوسرے کا حق نہ ماریں، زیادتی نہ کریں، اور اب ہماری ذات دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث بنے۔ اسلام کے ماننے والے تو سلامتی کا باعث بنے، ہماری ذات دوسروں کے لیے امن کا باعث بنے، ایمان والے ہیں تو امن کا باعث بنے، ہماری ذات دوسرے کے لیے نفع کا باعث بنے، اور کم از کم تقاضا یہ ہے کہ ہماری ذات دوسرے کے لیے نقصان کا باعث نہ بنے، کم از کم تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل نے اور تربیت نے مسلمانوں میں یا اہل ایمان میں وہ جوہر پیدا کر دیا جسے ہم ایثار کہتے ہیں، اور اس ایثار کی ایک مثال یہ ہے کہ جب بنو نذیر کی زمین مسلمانوں کے ہاتھ آئی تھی، جب یہ مواخات کے بعد کا معاملہ ہے اور وہ سب چیزیں آئی تھیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انصار کے سوا سب کچھ مہاجرین میں بانٹ دیا تھا۔ انصار کو تو کچھ بھی نہیں دیا تھا، حالانکہ انصار جو ہیں ان کے ساتھ رہتے تھے، اس کو سب کچھ مہاجرین، لیکن کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ یہ ایثار ہی تھا۔ ایثار تو اس سے پہلے تربیت تھی حضور علیہ السلام کی، کہ انہوں نے جب ہجرت کا موقع ہے تو اپنے حصے کا بھی پیش کیا، یا یوں کہیے کہ آدھا مال پیش کر دیا، آدھا گھر پیش کر دیا، آدھا کھیت پیش کر دیا، آدھا کاروبار پیش کر دیا، اور اب بعد میں جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو غنیمت عطا ہو رہی ہے، مال غنیمت عطا ہو رہا ہے، اور اس میں سے مہاجرین کی ضروریات زیادہ ہوں گی، تو اگر حضور ان کو عطا کر رہے ہیں تو انصار اس پر کوئی سوال نہیں اٹھا رہے۔ حالانکہ انسانی فطرت کا تقاضا کیا تھا کہ اپنوں کو بانٹ رہے ہیں، ہمیں غیر سمجھ رہے ہیں، اور ہم تو پہلے دے چکے ہیں تو ہمارا لوٹایا جانا چاہیے، ہمارا حق لوٹانا ہے۔ ہاں، تبھی قرآن ان کی شان بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود کتنی ضرورت مند کیوں نہ ہو۔ اور مزید بنا میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، انسانی فطرت کے اندر کمزوریاں یا انسانی مزاج کی کمزوریاں اپنی جگہ، لیکن پیغمبر علیہ السلام کی تربیت وہ جوہر ہے کہ جو ان کمزوریوں کا ازالہ کر کے بندے کے چھپے ہوئے جوہروں کو نمایاں کر دے، اور زمین و آسمان یہ نظارے دیکھیں کہ آدھا گھر بھی جا رہا ہے، آدھا کاروبار بھی جا رہا ہے، آدھی دکان بھی جا رہی ہے، آدھا کھیت بھی جا رہا ہے، اور اس سے آگے کے معاملات بھی بیان میں آ چکے ہیں۔ تو جب یہ زمین تقسیم ہوئی 2 انصار کے علاوہ، 2 انصار کو کچھ حصہ ملا، باقی سارا مہاجرین میں تقسیم ہو گیا، کسی نے اف بھی نہیں کہا اور خوشی خوشی رسول اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سارے معاملے کو بہت پسند فرمایا۔ سورہ حشر کی آیات اسی تناظر میں نازل ہوئی تھی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنے اوپر وہ دوسروں کو ترجیح دیتے خواہ خود کتنے ہی ضرورت مند کیوں نہ ہوں۔ اور انفاق فی سبیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نفع کا کام قرار دیا۔ یہ میرا ذاتی نفع ہے، بندے کا میرا ذاتی نفع قرار دیا ہے، اور جو تم مال خرچ کرو گے سو اپنے ہی لیے ہیں، سورہ بقرہ نا جی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، تم جو کوئی بھی مال خرچ کرو گے، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے وہ اپنے بھلے کے لیے۔ کیوں؟ اللہ کو بندوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرمایا کہ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ، تم فقیر ہو اور اللہ تعالیٰ غنی اور بے نیاز ہے۔ حدیث قدسی مسلم شریف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نبی اکرم علیہ السلام نقل فرماتے ہیں کہ تمہارے سارے کے سارے انسان، تمہارے سارے کے سارے جنات، اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار شخص کی طرح ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ بے شک تمہارے تمام کے تمام انسان، تمام کے تمام جنات، اول سے لے کر آخر تک تمام کے تمام سب سے زیادہ فاسق اور فاجر کی طرح ہو جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بادشاہت میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ قرآن کہتا ہے من جاہد فانما یجاہد لنفسہ، جو جہاد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو عمل کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے، وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ اسی طرح من شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شکر ادا کر رہا ہے، اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کر رہا ہے۔ تو تم جو خرچ کرو گے اپنے بھلے کے لیے خرچ کرو گے، فائدہ تمہیں ہے، اللہ کو تمہارے اس خرچ اور انفاق کی کوئی حاجت نہیں۔ جو اللہ دے رہا ہے اسے اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟
جو پیدا کر رہا ہے، جو دے رہا ہے، جو رزق دے رہا ہے، اور جو اس بات پہ قادر ہے، قطعاً قادر ہے کہ جتنا چاہے اتنا پیدا کر دے، کن کہے اور فیکن ہو جائے، جو چاہے کر دے، اسے کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ اللہ تو ہر حاجت سے پاک ہے کہ لیکن اس کے باوجود سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہے کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اسے بڑھا کر واپس لوٹا دے۔ یہ انداز ایک سے زائد مقامات پر قرآن میں ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اجر کریم، یہ بھی الفاظ میں سورہ حدید میں آتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اب یہ عجیب اصطلاح جو قرآن میں آئی ہے، ہمارے یہاں قرض حسن کا ایک تصور وہ ہے جو کبھی ماضی میں شاید اب بھی ہوگا کہ اسٹوڈنٹ کو ایک لون ملتا تھا بینک سے کہ بھائی 25,000 روپے لے جاؤ اور جب تعلیم مکمل ہو جائے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کر دینا، اس کوئی اضافہ نہیں، کوئی سود نہیں اس پہ، 25 لو 25 واپس کرو۔ یہ عام ہمارا بھی تصور ہے، بھائی لے لو ہو تو دے دینا، ہم لوگ اسے قرض حسن کہتے ہیں۔ یہ کام اچھا ہے کہ کسی کو بھلائی کے ساتھ پیش آنا، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا، لیکن قرآن کا قرض حسن کچھ اور ہے، سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کے کلام میں قرض حسن کئی مرتبہ اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت، اللہ کے دین کی بات، اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی اقامت اور اللہ کے دین کی نفاذ کی جد و جہد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وہ مال جو دین کی دعوت اور اس کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے خرچ ہو، عام طور پر اس کو قرض حسن کہا جاتا ہے۔ پہلی بات یہ واضح رہنی چاہیے۔ دوسری بات، اور وہ جو یہ بات ہے نا کہ قرض حسن اللہ کے دین کے لیے، اس کے دین کی دعوت اور نفاذ کی جد و جہد کے لیے لگے گا، تو پچھلے پروگرامز میں یہ بات کر چکے ہیں، سب سے بڑی پائیدار خدمت خلق کیا ہے؟ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ ایک عادلانہ نظام کا نفاذ ہو اور وہ نظام پہ لوگوں کی کفالت کرے، ان کے پیٹ کی آگ کو بھی بجھائے اور جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے لوگوں کی ذہن سازی اور تربیت ہو۔ اس کام کے لیے جو مال خرچ کیا جائے دین کی دعوت اور نفاذ کے لیے، یہ قرض حسن ہے۔ اب دو الفاظ پر بھی غور کریں، قرض کس رقم کو کہتے ہیں؟ قرض وہ رقم ہے جس کا لوٹایا جانا لازم ہوتا ہے۔ تو وہ مال جو تم بندے اللہ کی راہ میں اس کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرو، اللہ کی شان کریمی، وہ کہتا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے۔ اللہ اکبر، حالانکہ دیا ہوا اسی کا، ہم خرچ کریں تو توفیق وہ دے گا، قبول کرے تو اس کا انعام اور احسان ہے۔ ہم کون نہ کرے تو کوئی پوچھ نہیں سکتا اس کو، ٹھیک، قبول کرے تو احسان ہے، اور کہے کہ میں لوٹاؤں گا، احسان در احسان، کہے کہ بڑھا چڑھا کر دوں گا، اور احسان در احسان والی بات۔ اور سورۃ البقرہ کی آیت کا حوالہ آ چکا کہ ایک دانہ دو تو 700 گنا، اور اس سے بڑھا کر بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ حسن سے کیا مراد ہے؟ حسن کا مطلب ایک تو ہے حلال مال میں سے ہو، حرام مال کا صدقہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ تو حسن کا ایک مطلب ہے حلال میں سے ہو، حسن کا دوسرا مطلب ہے اخلاص سے نیت کے ساتھ ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ تو وہ مال جو حلال میں سے ہو، وہ مال جو اخلاص نیت کے ساتھ پیش کیا جائے، وہ مال جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا جائے، اللہ کہتا ہے میرے ذمہ قرض ہے، میں بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا۔ یہ اللہ کی شان کریمی اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے انسپریشن کا، موٹیویشن کا، ترغیب کا، تشویق کا انداز ہے، ان کو خرچ کرنے پر آمادہ کرنے کے حوالے سے۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہ سنائی گئی تو ایک صحابی موجود تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہنے کہ کیا اللہ، یا رسول اللہ، کیا اللہ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اللہ قرض، کیا وہ بڑھا کے دے گا؟ کہاں بڑھا کے دے گا؟ تو کہا حضور اپنا دست مبارک مجھے دیجئے۔ اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا میں آپ کو گواہ بنا کے اپنا یہ جو باغ ہے یہ اللہ کی راہ میں قرض کر دیتا ہوں۔ جی، اور یہ بات جا کے اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو بتائی کہ سارا باغ جو میں اللہ کے راہ میں صدقہ کرایا ہوں، تو بیوی بچوں نے کہا کہ آپ نے بڑے نفع کا سودا کیا۔ جی، ابو دحدہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ سورہ حدید کی آیت جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں ذکر آتا ہے آیت نمبر 11 میں کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر دے گا اور اس کے لیے اجر کریموں کا اکرام کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائے گا۔ بہرحال تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سودا کیا، اللہ سے سودا، اللہ سے تجارت کہ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اچھا، جو ان کا باغ تھا اس باغ کے اندر ان کی رہائش بھی تھی، جی 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 جی، اور باغ کے باہر ہی کھڑے ہو کر وہاں سے یا ابو دحدہ کی ماں، ابو دحدہ کی ماں، بلکہ ابو دحدہ تو خود اب والد ہو گئے، تو دحدہ کی ماں، دحدہ کی بھئی کیا ہو گیا؟ کہا آ جاؤ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ اب ہمارا، یہ گھر بھی چھوڑ دو، ہاں یہ باغ تو چھوڑنا ہے، یہ گھر جس میں رہ رہے ہو یہ بھی چھوڑ دو، کیونکہ باغ میں گھر تھا، باغ دیے تو گھر تو گیا،
تو پوچھنے کہ کیا تم نے کر ڈالا؟ کہا جی میں نے اللہ کے ساتھ یہ سودا کر لیا اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا لیا، اللہ نے قرض مانگا میں نے اللہ کو قرض دے دیا۔ تو وہ اللہ کی بندی بھی کہتی تم نے بڑا نفع کا سودا کیا، بڑا ہی نفع کا سودا کیا، اور وہ باہر آ گئیں۔ ہمارے لیے کتنا آسانی سے سنا دینے کا معاملہ ہو گیا۔ ہم نے تو آرام سے سنا دیا، ذرا کر کے دیکھو۔ آپ نے شروع کیا، میں نے مکمل کیا، ہم نے کہا سبحان اللہ، واہ واہ، ذرا سوچے تو صحیح۔ مطلب وہ تو بڑی بات ہے، گھر کی کوئی چیز اٹھا کے کسی کو دے کے دیکھیں۔ ناظرین کو وقفہ لیتے ہیں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ویلکم بیک ناظرین۔ وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ بھی کیا لوگ تھے اور وہ بھی کیا زمانہ تھا۔ ظاہر رسول اللہ کی تربیت تھی، اور تربیت کا سارا سامان تو ہمارے لیے بھی موجود ہے کہ پورا باغ دے دیا، پورا گھر بار دے دیا، اور آ کے بیوی بچوں سے کہا کہ باہر آ جاؤ، اور وہ باہر بھی آ گیا اور خوش رہے۔ ہمارا مسئلہ یہ بیوی بچوں کو تو چھوڑیے، ہمارے اپنے پاس جو چیزیں ہوتی ہیں، ہماری جان نکلتی وہ دیتے ہوئے ہم تو 100 مرتبہ سوچتے ہیں۔ تبھی وہ عظیم لوگ ہیں، اور انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت ہیں، اور انبیاء کے بعد درجات میں بقیہ ساری انسانیت سے بلند ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور ان کا معاملہ ہماری طرح کا نہیں تھا، معاف کیجئے گا۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ادھر حکم آتا ہے، ادھر عمل ہوتا ہے۔ ان کو تلاش رہتی تھی حکم تو سوچنے آئے، کا موقع نہیں ملتا۔ ہاں، اس لیے کہ وہ یہاں سے سوچتے تھے، دل میں ایمان تھا، اس کی روشنی میں سوچتے تھے۔ اللہ نے یہ کہہ دیا تو حضور سے بات ہو گئی، حضور کو گواہ بنایا اور اللہ کی راہ میں دے دیا۔ یہ ہے عمل بالقرآن کی بہترین مثالیں۔ عمل بالقرآن یعنی قرآن کریم پر عمل کا معاملہ۔ ایک اور صحابی، ان کا بھی معاملہ سن لیں۔ سورہ آل عمران میں 4 پارے کے شروع میں آیت نمبر 92 ہے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پیش نہ کر دو جس سے تمہیں بڑی محبت ہے۔ تو محبوب ترین شے کو پیش نہ کر دو تب تک تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی۔ تو صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا ایک باغ بڑا مشہور، اس میں درخت بھی کئی ایک تھے، اس کے کنویں کا پانی حضور بھی نوش فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ، یہ باغ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے، میں نے دیا اللہ کی راہ میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دین اینڈ دیر عمل کا معاملہ، دین اینڈ دیر عمل کا معاملہ۔ ہم معاف کیجئے گا، ہمارا بلک آف نالج شاید کافی زیادہ ہے، اور اگر ادھر نہیں ہے تو یہ اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے، اور اس اسمارٹ فون پہ ٹھیک ٹھاک جی بی کا ڈیٹا ہے، اور ڈسکشنز آپ ہم سے کروا لیں۔ ہمیں رات کو، آپ معاف کیجئے گا، ہم راتوں کو بیٹھیں تو صبح ہو جائے، ہمارا ڈسکشن کا موڈ ختم نہ ہو، ہم دلائل کے انبار لگا دیں، ہم بحثوں کے انبار لگا دیں، ہم سامنے والے کو چپ کر کے چلتا بھی کر دیں۔ کوئی دلائل کے میدان میں آ کر یا بغیر دلائل کے بحثوں کے اندر آئے تو صحیح، تو دیکھیں ہم کہاں سے کہاں باتوں کو پہنچاتے ہیں۔ ہم یہاں سے سوچتے ہیں نا جی، لیکن جب عمل کا موقع آتا ہے تو معاف کیجئے گا، رات کو 10 بجے بحثیں شروع ہوتی ہیں اور اذان فجر تک چلتی ہیں، اور اس کے بعد جا کے سویا جاتا ہے اور اللہ کی طرف پکارا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ ٹائم نہیں ہوتا لوگوں کے پاس۔ اور مجھے معاف کیجئے گا، یہ جن بحثوں کا میں نے ذکر کیا وہ دنیاوی مباحث تو ہیں ہی ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو مذہبی مباحث کرتے ہیں۔ ساری رات مذہبی گفتگو ہو رہی ہوتی بحثیں بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں، ذکر ہو رہے ہوتے ہیں ساری رات بحثوں کے حوالے سے۔ اللہ معاف کرے، ہم بھی ان میں شاید اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہم بھی شامل ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، جیسے شجاع صاحب کہ بالکل صحیح، پوری رات ہماری گزر جاتی ہے، اور جو اصل وقت آتا ہے اس وقت ہم سو جاتے ہیں۔ ہمارے کانسیپٹ ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو چلو جی ٹی وی کی آواز بند کر دو۔ سنا آپ نے؟ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ٹی وی کی آواز بند کر دو۔ اچھا جی، بہت اچھی بات ہے۔ اذان کی آواز آئی تو دوپٹہ بھی عورتوں نے سر پر ڈالے، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اذان کس لیے دی جاتی ہے؟ نماز قائم کرنے کے لیے۔ تو ٹی وی کی آواز بند کر کے اور سر پہ دوپٹہ رکھ کر یا خاموشی تھوڑی اختیار کر کے یا مصروفیت تھوڑا بدل کے احترام تو کیا ہم نے اذان کا، سر آنکھوں پر۔ او بھائی، اذان کس لیے دی گئی ہے؟ آؤ نماز کی طرف، وہ نماز ادا کرو، فرض ادا نہیں ہو رہا۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ اور دوبارہ اور عرض کرتا ہوں، میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایک معمول یہ تھا، فرماتے ہیں صحابہ، ہم 10 آیتیں سیکھتے، عمل میں لاتے، پھر 10 آیتیں سیکھتے، عمل میں لاتے، پھر 10 آیتیں سیکھتے۔ تو آج ہمارے ڈسکشن، آپ سوالات کی بات کریں، آپ نے کتنے پروگرامز ماشاءاللہ کیے ہیں، سوالات جواب کے سینکڑوں پروگرامز آپ نے کیے ہیں، تقریباً
500 پروگرام جی، سوال اور جواب۔ اور ہمارے علماء، مفتیان کرام اور اینکر پرسنز، اور یہ لائیو پروگرام سوال آ رہے ہیں، یہ بھرمار ہے نالج کی، لیکن عمل کے میدان میں کیا ہے؟ جب وقت قیام آیا نادان سجدوں میں گر گئے۔ ایک تو وہ وقت قیام کہ دین کے لیے کھڑا ہونا اور باطل کے مقابلے میں کھڑا ہونا کوسوں دور نظر آتے ہیں، اور اذان کا موقع آ جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک بہت بڑی تعداد ہے جو نمازیں ضائع کر رہی ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو فرائض کو ضائع کر رہی، بہت بڑی تعداد ہے جو حرام کاموں کے اندر، منکرات کے اندر دھڑلے کے ساتھ مبتلا ہے۔ سود کا معاملہ لے لیں، بے حیائی کا معاملہ، نہ جانے کیا کچھ۔ تو بھائی یہ علمی بحثوں سے بات نہیں چلے گی، بلکہ وہ 5 سوالات جو پچھلی نشست میں پیش کیے گئے تھے، زندگی کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا، پوچھا جائے گا۔ تو تمہیں نالج تو تھی، ایکشن کتنا ہوا تمہارا، علم تو تھا، عمل تم نے کتنا کیا۔ تو ہم نے صحابہ کرام میں زمین و آسمان سے زیادہ کا فرق ہے بہت۔ ایک فرق کیا ہے؟ وہ عمل کے میدان کے بھی لوگ تھے، علم تو ان کا بہت بڑا تھا، وہ عمل کے میدان کے بھی لوگ تھے۔ ادھر آیت آتی ہے، ادھر باغ راہ خدا میں جاتا ہے، ادھر دوسری آیت آتی ہے، ادھر دوسرا باغ ایک اور صحابی کا اللہ کی راہ میں جاتا ہے۔ سوچنے کا موقع ملے گا تو شیطان کودے گا نا بیچ میں۔ ہم تو یہاں سے سوچتے ہیں نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم عقل استعمال کرتے ہیں اور عقل ہی ہمیں بھٹکاتی بھی ہے، ورنہ کہ عقل جو ہے وہ انسان کو لازم ہے دل کے پاس رہے، پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے نا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عقل ہے محو طبع شائل بے بام ابھی، تو عقل تو سوچتی ہے اور روکتی ہے، اور جتنا علم بڑھتا ہے وہ شیطان دلیل لاتا ہے۔ اسی لیے علم تو حاصل کریں، لیکن حدیث میں دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ وہ علم عطا فرما میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جو نفع دینے والا ہو۔ دوسری حدیث بھی ہے، دوسری دعا بھی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دیتا ہو۔ تو یہ جناب جو ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذاتی نفع قرار دیا، اور ظاہر ہے یہ خالصتاً ذاتی معاملہ ہے انسان کا، اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا۔ اگر ہم دنیا کو دکھانے کے لیے یہ سب کام کریں گے تو ہمیں بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچنا، وہ ضائع ہو جائے گا، وہ مال بھی جائے گا، اور مصیبت آ جائے گی وہ الگ، مال بھی ضائع ہو جائے گا، ملنا بھی کچھ نہیں ہے۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے یہ جو واقعات سنائے گئے کہ بیان ہوئے کہ قرض دیا اور پورا باغ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور اس پر تیور پہ بل تک نہیں آیا، تو یہ ہے اصل میں ایقان کی بات، یقین کی بات اور عقیدے کی بات کہ ہم اللہ کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ ایسا کرے گا۔ ہمارا مسئلہ ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم یہ تو کہتے ہیں اللہ کرے گا، لیکن اس پہ یقین نہیں ہوتا کہ کرے گا، وہی ہمیں عمل نہیں کرنے دیتا۔ اصل بات یقین کے ساتھ ہے کہ نہیں، اور یقین کی دولت ہی وہ دولت ہے کہ جو انسان کو ہر مشکل میں کھڑا کرتی ہے، توکل عطا کرتی ہے، اور باطل کے مقابلے میں بھی کھڑا کرتی ہے، اور اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے یقین کی دولت تیار کرتی ہے انسان کو۔ یہ ناظرین محترم، یہ جو پروگرام ہمارا حقوق العباد کے حوالے سے چل رہا ہے، تو میں اسے وائنڈ اپ کرنا چاہتا تھا۔ ہم نے کہا کہ ذرا کچھ چیزیں جو دیکھ لی جائیں قرآن حکیم سے، کچھ احادیث مبارکہ سے، پھر اس کو ہم وائنڈ اپ کریں۔ جب قرآن حکیم سے جو ہے وہ یہ تلاش کرنا شروع کیا خدمت خلق کے حوالات، تو آیتوں کا کہ ڈھیر لگ گیا سامنے، اتنی آیتیں جو خدمت خلق کے حوالے سے تھیں۔ سورہ بقرہ میں تو بہت جگہ 177 میں آیت رضا الہی کے لیے اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، غریبوں، مسافروں، مدد مانگنے والوں، غلاموں اور قیدیوں کی رہائی پر خرچ کرتے ہیں، یہ سارا تو یہ سارے کا سارا خدمت ہے فی سبیل اللہ۔ اس آیت کا عنوان ہے آیت البر، بر کہتے ہیں نیکی کو۔ تو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 جو ہے اس میں نیکی کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا، عجیب تفصیل ہے اس میں، لیکن ایک پہلو یہ کہ ایمان کا بیان پہلے ہے اور پھر نیکیوں کا بیان ہے، اور ایمان کے فوراً بعد جو نیکی کا ذکر آیا وہ ہے وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین، اس نے مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کیا یتیموں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر۔ معلوم ہوا کہ نیک آدمی وہ ہے جو دوسرے کی تکلیف کو، ضرورت کو، پریشانی کو محسوس کرے، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر اسرار صاحب اس کا بڑا تفصیلی درس دیا کرتے ہیں، تو علماء نے بھی، مفسرین نے بھی تفصیلاً اس آیت کریمہ پر تفاسیر میں لکھا ہے۔ تو وہ کہتے تھے دیکھو بھائی، اگر ایک شخص دوسرے کو تکلیف میں دیکھتا ہے اور کم سے کم اس کو فیل نہیں کرتا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا۔ وہ عبادت گزار بہت کچھ ہو سکتا ہے، نیک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا،
ہو سکتا ہے کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو لیکن تکلیف کو محسوس بھی نہیں کرے تو پھر یہ آدمی نیک نہیں ہو سکتا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو رفق دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم کر دیا گیا. ارے انسان اگر سلیم الفطرت ہوگا تو وہ تو جانور کو بھی تکلیف میں دیکھے گا تو اس کو فیل کرے گا, اور پھر انسان کی تکلیف کو فیل کرے, یہ تو انسان اشرف المخلوقات ہے. اور پھر مسلمان ہو آگے سے اللہ اکبر کبیرہ, تو میرا بھائی ہوا ہو تو ایمان کے رشتے سے, ہاں سونے پہ سہاگا. تو اگر یہ فیلنگز بھی نہیں ہیں تو پھر آدمی بہت کچھ ہوگا, صاحب علم ہوگا, صاحب عبادت ہوگا, سب کچھ ہوگا, نیک نہیں ہوگا. کیوں؟ ایمان کے فوراً بعد البقرہ کی آیت نمبر 177 میں محروم طبقات اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا قرآن ذکر کر رہا ہے. گویا کہ عبادات لازم ہے, کوئی شک نہیں ہے, ان کا اپنا فائدہ ہے اور فوائد ہیں اور لازم ہے اور فرائض میں شامل ہے, نماز زکوٰۃ وغیرہ. لیکن جب نیکی کا بیان آیا ہے اس آیت, اس لیے میں نے عنوان پہلے بتایا, آیت البر, وہ آیت جس میں نیکی کی حقیقت بیان کی گئی, تو ایمان کے فوراً بعد قرآن نے خرچ کرنے کا محروم طبقات پر ذکر کیا ہے. اب قرآن نے بھی جن چیزوں کا تذکرہ کیا ہے, ایمان لانا جو ہے ظاہر فرائض میں شامل ہے, اور جن چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے جب قرآن میں حکم آ گیا تو وہ سارا فرائض کا حصے بن گئے نا. اور اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کر دیا, رشتہ داروں, یتیموں, غریبوں, مسافروں, مدد مانگنے والوں, غلام اور قیدی, یعنی ساری تفصیلات بیان. تو یہ تو فرائض میں شامل ہو گیا, اور اس کے بعد عبادت ہے یہ. اور اس سب کے بعد 6 کیٹیگریز ہیں, یتیم, مسکین, محتاج وغیرہ. پھر قرآن کہتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی. اس پر پہلے بھی بات اشارتاً ہوئی تھی. یہ آیت تلاوت کر کے جس میں ایمان کا ذکر آیا, خرچ کرنے کا ذکر آیا, پھر نماز زکوٰۃ کا ذکر آیا, یہ آیت تلاوت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ, بے شک مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حصہ ہے, زکوٰۃ دینا کافی نہیں ہے, زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرنے کی ترغیب دلائی گئی. ناظرین, آج پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بات اصل میں اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے بہت آگے تک جا سکتی ہے. زندگی بخیر رہی تو اگلے پروگرام میں بات کریں گے. میں شویہ صاحب سے چاہتا ہوں کہ حدیث ہدیہ کر دیں, پھر ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ شے کو ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے, یعنی اس کا بھی اجر ملتا ہے. اور ناظرین, اسی حدیث مبارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. جناب شجاع الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.